جس میں ہرس آ گئی جو مرضی ہو وہ حلال حرام کی تمیز سے چلا گیا، اس کو حلال حرام کی تمیز باقی۔ اس بندے نے اپنے بزنس کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ شراب خانہ بنایا ہوا تھا۔ کہاں؟ خانہ کعبہ کی، آپ یہ اندازہ لگا۔ اور پھر یہ حضور علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا، آپ کو پتہ ہے اس نے رسول پاک کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی، اور حتیم کے اندر سجدہ کے عالم میں سرور کائنات کے اوپر غلیظ اوجڑی ڈالی، رسول پاک کے گلے میں پٹکا ڈال کے اس کو بل دیے، حتیٰ کہ سرور کائنات کی آنکھیں باہر آ گئی تھی، اور ماحول اتنا ٹف تھا کسی کی جرت نہیں تھی آگے بڑھتا۔ اس لیے حضرت علی سے کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ میں سب سے بہادر کون تھا؟ یہ اس وقت پوچھا جب وہ خلیفہ تھے۔ کب پوچھا؟ جب وہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کی قسم ہم میں ابو بکر سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا۔ صحابہ میں فزیکلی کمزور سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو بکر تھے۔ ابو بکر کا جسم پتلا تھا، گال پچکے ہوئے تھے، کمر قدرے جھکی ہوئی تھی، اور پیٹ بڑا ہوا تھا، اس لیے جب تہمت باندھتے تھے تو اپنی جگہ ٹھہرتا نہیں تھا، اور وقت سے پہلے بعض بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ کمزور تھے۔ کیا تھے؟ کمزور تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، اگر انسان کے کسی کے ساتھ غیرت کے جذبات جڑ جائیں، کسی کے ساتھ کون سے جذبات جڑ جائیں، تو وہ انسان اس کے لیے بڑا شیر ہو جاتا ہے۔ تو علی کیا کہتے ہیں؟ ہم میں ابو بکر سے زیادہ بہادر اور کوئی نہ تھا۔ کہا کسی کی جرت نہیں تھی آگے بڑھتے۔ ابو بکر کو پتا چلا، آئے مجمع چیرتے ہوئے آگے گئے، سب کو ایسے دھکے دے کے ہٹایا اور کھڑے ہو گئے، اور سب کی طرف متوجہ ہو کے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں صرف اس لیے ان کو مارتے ہو کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں؟ یہ ساری حرکتیں کون کرتا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بدر میں یہ بھی 70 بندوں میں پکڑا گیا تھا۔ جب بدر کا مارکا ہوا، جو 70 پکڑے گئے ان میں یہ بھی تھا۔ مدینہ منورہ سے بدر کی طرف جائیں تو تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر، مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن اس سے قریب قریب ہوگا، ایک وادی ہے، وادی روحا۔ ایک وادی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ روحا۔ مدینہ سے نکل کر دائیں جانب جو روڈ جاتا ہے، ادھر ہوٹل ہے، آگے چلے جائیں، آگے پھر بائیں جانب جاتا ہے، دائیں جانب جو علاقہ ہے وہ وادی روحا کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ وہ وادی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سارے عرب میں سب سے افضل وادی یہ، سب نیت کرو اس کی زیارت کرنے کی۔ سارے جزیرۃ العرب میں سب سے افضل وادی کون سی ہے؟ وادی روحا۔ وادی روحا میں ایک کنواں ہے جو رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے کھودا ہے، اور حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے پانی نکال کے وہاں کا پانی پیا ہے۔ اسی کنویں کے قریب ایک مسجد ہے، جب میں وہاں گیا تو وہ اتنی شاندار نہیں تھی، قدرے گری ہوئی تھی، وہاں حضور نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی، ہم نے وہاں نماز پڑھی، کنویں کا پانی پیا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وادی میں 70 نبیوں میں نماز پڑھی ہے۔ کتنے نبیوں نے؟ 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اور حضور نے فرمایا اس وادی سے موسیٰ بھی گزرے ہیں، اور فرمایا قیامت نہیں آ سکتی جب تک اس وادی سے حضرت عیسیٰ بھی نہ گزرے۔ حضرت اسی وادی میں ایک پہاڑ ہے، کیا ہے؟ جس کا نام ہے جبل زبیہ۔ پہاڑ کا کیا نام ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ
جانتے ہو کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ کہاں کا پہاڑ ہے؟ جبل زبیہ۔ میں جبل زبیہ کے قریب گیا ہوں اور ڈرتے ڈرتے وہاں میں نے 2-3 پتھر اٹھائے اور میں اپنے گھر لے آیا یہاں پاکستان میں۔ اس وقت مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، یہی سوچتا رہا یہ کہیں مدینہ کی حدود میں نہ ہو، حالانکہ وہ مدینہ کی حدود میں نہیں تھے، بے خبری تھی، کیونکہ مدینہ کی حدود سے مٹی کو مدینہ سے باہر لے جانا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے اور مکروہ۔ یہ جو ہے جبل زبیہ، جب حضور بدر سے واپس آ رہے تھے نا تو یہاں حضور نے حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا، کن کو؟ اس کو یہاں قتل کر دو۔ اس کو پھر وہاں کیا کر دیا گیا؟ اتنا بڑا ظالم تھا۔ اس کی بیٹی کا نام ہے ام کلثوم، اور یہ شروع میں مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے ایمان۔ شروع میں کلمہ پڑھ لیا، کتنی تکلیفیں جھیلی ہوں گی۔ ان کو پھر قید میں رکھا گیا، یہ بھی مکہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کب ہوا ہے؟ سن۔ اس میں جو شرائط تھیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو مرد مکے کا کلمہ پڑھ کے مدینہ جائے گا، مدینے والے پابند ہیں اس کو واپس کریں، اور جو مدینے کا مسلمان خدا نہ خواستہ مرتد ہو کے مکہ چلا جائے گا، مکہ والے اسے واپس کرنے کے پابند نہیں۔ سب سے زیادہ صحابہ کو جو پریشانی ہوئی تھی وہ اسی شرط پہ ہوئی، وہ اسی شرط پر ہوئی تھی۔ لیکن نبی کی نگاہ نبی کے دل کی ترجمان ہوتی ہے، اور نبی کا دل داعیانہ ہوتا ہے۔ حضور کو پتا تھا کہ جس شرط کو انہوں نے اپنی شان بڑھانے کے لیے اختیار کیا ہے وہی شرط اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی۔ بہرحال صلح حدیبیہ ہوا تو ان کو کسی طرح آزادی ملی۔ کن کو؟ یہ بھاگ گئی، کہاں؟ مدینہ۔ یہ ہیں اسلام کی عورتیں۔ آج کل کی عورتیں دیکھ لو، سارا دن